سال میں اسلام اخلاق مصطفیٰ سے، کردار پیغمبر سے پورے عرب میں پھیل گیا۔ 900 سال ہندوستان میں حکومت رہی، یہاں کیوں نہ پھیل سکا؟ یہ فکرہ سمجھ میں آ جائے تو دین سمجھ میں آ جائے گا۔ جو پھیل گیا تھا وہ دین تھا، جو نہیں پھیلی وہ حکومت تھی۔ یہ جو اسلام کے پاکیزہ دامن پر دہشت گردی کے دھبے لگائے جا رہے ہیں، انہیں صاف کرنا ہو تو اماموں والا اسلام بتاؤ، مظلوموں والا اسلام بتاؤ، بادشاہوں والا اسلام مت بتاؤ، کیونکہ اسلام میں 2 کردار آپ کو نظر آئیں گے۔ ایک وہ کہ جو اسلام پہ وقت پڑے تو آگے آگے کھڑے ہو جاتے، اور ایک وہ کہ جب ان پر وقت پڑے تو اسلام کو آگے کھڑا کر دیتے۔ خدا کی قسم ان 2 فکروں میں پوری تاریخ ہے۔ آل محمد اس لیے لہو لہان ہیں کہ انہوں نے اسلام پہ ہونے والے وار اپنے آپ پر روکے، اور اسلام اس لیے لہو لہان ہے کہ بادشاہ اسلام کے پیچھے چھپ گئے، بادشاہ چھپ گئے اسلام کے پیچھے، اور انہوں نے اپنے آپ پر ہونے والے وار، اپنے بد کردار اسلام کے نیچے چھپانے کی کوشش کی۔ اسلام ایک مذہب ہے جس کا مطلب ہے امن، جس کا مطلب ہے سلامتی۔ یہ پیغمبر کا دین ہے، یہ مصطفیٰ کا دین ہے، رحمت للعالمین کا دین ہے، یہ اس نبی کا دین ہے جو مفتوحہ شہر میں سفید پرچم لے کر داخل ہوا۔ مکہ فتح ہو چکا تھا، مکہ فتح ہو چکا تھا، وہ وہاں پر اپنے چچا داد بھائی کے قاتل کو نہیں ڈھونڈ رہا تھا، اس کی نگاہیں جگر چبانے والی کو تلاش نہیں کر رہی تھی۔ کچھ آوازیں اٹھ رہی تھی کہ آج بدلہ لینے کا دن ہے، اور وہ بار بار فرما رہا تھا آج معاف کر دینے کا دن ہے۔ اور جب داخل ہوئے تو اب اعلان سنیے، یہ ہے پیغمبر امن جو آ کے اعلان فرماتے ہیں کہ جو دروازہ بند کر لے امان ہے، جو خانہ کعبہ میں آ جائے امان ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے امان ہے۔ طاقت میں ہے لیکن یہ اعلان ہے۔ اور مدینے میں جب ظاہری حکومت بھی قائم ہو گئی، ایک دن اس شاعر کو صحابہ کرام پکڑ کر لے آتے ہیں جو مکے میں حضور کے خلاف شعر پڑھتا تھا، حجب کہتا تھا سرکار، وہاں ماحول نہیں تھا کہ اس سے بدلہ لیا جائے، خاموش اختیار کی۔ اب مدینہ آ گیا اور وہ کہیں سے گزر رہا تھا، بعض حضرات نے دیکھا، پکڑ کے بوری میں بند کر کے لے آئے، سرکار کے سامنے پھینک دیا گیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اس کی زبان کاٹ دو۔ تاریخ لرز گئی۔ مکے میں جو پتھر مارنے والوں کو دعائیں دیتا تھا، جو کوڑا پھینکنے والی کی عیادت کرتا تھا، اسے مدینے میں آ کے کیا ہو گیا؟ تاریخ لرز رہی تھی۔ یا بعض صحابہ کرام نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کی زبان کاٹ دوں؟ کہا تم نہیں جاؤ، علی تم اس کی زبان کاٹ دو۔ مولا علی نے اس کی بوری کو ہاتھ میں پکڑا اور ایک مرتبہ شیر خدا اٹھا کے چلا۔ شہر سے باہر نکلے تو کمبر کو آواز دی میرا اونٹ لے کر آ۔ اونٹ آ گیا، مولا نے اونٹ کو کھولا، تماشا دیکھنے والے کھڑے تھے۔
زبان کٹے گی. علی نے اونٹ کھول دیا اپنا, پھر شاعر کو کھولا, پھر 2000 درہم نکالے, شاعر کے ہاتھ میں درہم رکھے, اونٹ میں بٹھا کے کہا انہیں میں دیکھ لوں گا, تو بھاگ جاؤ. اب ان سے پوچھئے کہ جو تماشا دیکھنے آئے تھے اور کچھ بھی دیکھنے کو نہ ملا, تو وہ علی علیہ السلام کی شکایت کرنے گئے رسول خدا کے پاس. آپ نے کہا تھا زبان کاٹ دو, علی نے اونٹ بھی دیا, 2000 بھی دیے. پیغمبر کے چہرے پہ غضب کی بجائے جیسی مسکراہٹ پہلے تھی اسی طرح کی مسکراہٹ باقی رہی. ایک فکرہ کہہ کے اندر تشریف لے گئے, علی میری بات کو سمجھ گئے. علی میری بات کو سمجھ گئے, تمہاری سمجھ میں میری بات نہیں آئی. لوگ پریشانی کے عالم, پیغمبر کے چہرے پہ جیسا تبسم تھا ویسا تبسم رہا. مسکرا کے فرمایا علی میری بات سمجھ گئے, تم میری بات نہیں سمجھے. لوگ پریشان گھر چلے گئے کہ صاف ہی تو کہا تھا زبان کاٹ دو, اور علی نے تو کاٹی ہی نہیں, الٹا اونٹ بھی دیا, پیسے بھی دیے, بھگا بھی دیا, اتنی مشکل سے پکڑا تھا. اور پیغمبر فرماتے علی سمجھے تم نہیں سمجھے. صبح ہوئی تو فجر کی نماز سے فراغت ہو رہی تھی, دیکھا رات والا بندھا ہوا شاعر وضو کر رہا ہے. اور اس نے آ کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں چومے, اور پاؤں چوم کر ایک پرچہ اس نے جیب سے نکالا, کہنے لگا آپ کی شان میں نعت لے کر آیا ہوں. علی نے گستاخ رسول کی زبان کو کاٹ دیا, مدحت رسالت والی زبان کو جاری کر دیا. آپ کو ایک بات عقیدے میں اچھی نہیں لگتی تو قرآن پڑھیے. قرآن تو نان مسلم کے لیے بھی کہتا ہے لکم دینکم ولی دین. تمہارا دین تمہارے لیے, ہمارا دین ہمارے لیے. جہاں زبردستی تو نہیں چلے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. ہم نے ہدایت اور گمراہی کو کھول کھول کے بیان کر دی.